السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 ہے، رکوع نمبر 6 کے بعد سورۃ المعارج شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا، پوچھا، سائل ایک پوچھنے والے نے، سوال کرنے والے نے، بے عذاب ساتھ عذاب، واقعہ ہونے والے کے، للکافرین واسطے کافروں کے، لیسا نہیں ہے، لہو واسطے اس عذاب کے، دافع کوئی روکنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے کسی نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ اللہ کا جو واقعہ ہونے والا عذاب ہے وہ کیسا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں للکافرین، وہ واسطے کافروں کے ہوگا، لیس لہ دافع نہیں ہوگا واسطے اس کے کوئی روکنے والا، من اللہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے ہوگا، من ذی المعارج جو اللہ بلندیوں والا ہے، ذی کے معنی والا، المعارج معراج سے جمع ہے، معراج کے معنی بلندی، اس اللہ کی طرف سے ہے جو بلندیوں والا ہے۔ تعرج الملائکہ تو چڑھتے ہیں یا بلند ہوتے ہیں تمام فرشتے، والروح اور حقیقی روح، روح الامین جبریل علیہ السلام، الیہ طرف اس اللہ کی، فی یومن بیچ ایک دن کے، کانا ہے مقدار اس دن کی، 50 الف سنۃ 50,000 سال۔ فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جو ہے جو نیچے آتے ہیں اللہ کے حکموں کو نافذ کرنے کے لیے یا جو ڈیوٹیاں ہیں وہ دینے کے لیے آتے ہیں، پھر وہ اوپر چڑھتے ہیں بلندیوں پر آسمانوں کی طرف۔ جبریل علیہ السلام اور دیگر فرشتے وہ ایک دن میں یہ سفر جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں، جس کی مقدار جو ہے 50,000 سنۃ سال ہے، 50,000 سال تک مسلسل ایک تیز رفتار گھوڑا چلتا رہے تو جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنا سفر جو ہے یہ زمین سے آسمان تک ہے۔ تو اس بلندی کو فرشتے جو ہے روزانہ طے کرتے ہیں۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبراً جمیلا، صبر اچھا، لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہوا کریں، صبر کیا کریں۔ انہم بے شک وہ کافر، یرونہ دیکھتے ہیں اس عذاب کو، بعیداً دور، کافر جو ہے اس قیامت کے عذاب کو یا عذاب کو دور دیکھتے ہیں، وَنَرَاهُ اور ہم دیکھ رہے ہیں اس عذاب کو قریب قریب۔ یوم اس دن، تکون السماء ہو جائیں گے آسمان، کالمہل مانند پگھلے ہوئے تانبے کے، آسمان جو ہے وہ پگھل جائیں گے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے جب قیامت آئے گی۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ اور ہو جائیں گے تمام پہاڑ، کالعہن مانند حقیقی روئی کی، یہ پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں روئی کے ذروں کی طرح جو ہے یہ ہو جائیں گی۔ جب قیامت کا زلزلہ جو ہے آئے گا تو یہ چٹانیں ٹوٹ کر روئی کے گالوں، روئی کے ذروں کی طرح جو ہے باریک ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ اور نہیں سوال کر سکے گا، حمیم کوئی گرم جوش دوست، حمیماً کسی گرم جوش دوست ہے، یعنی کوئی گہرا دوست جو ہے
اپنے گہرے دوست سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا۔ قیامت اتنی شدید ہوگی کہ بندہ جو ہے وہ سب کچھ بھول جائے گا۔ اور پیچھے ہم سورہ حج کے اندر پڑھ کے آئے ہیں کہ جو قیامت کا زلزلہ ہے وہ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس دن جو ہے دودھ پلانے والی ماں جو ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، یاد ہی نہیں رہے گا اس کو کہ میرا بچہ ہے جس کو میں دودھ پلانا ہے جب قیامت آئے گی۔ اور حاملہ عورت جو ہے، کوئی بھی حاملہ ہے تو وہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اتنا شدید وہ دن ہوگا۔ تو یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی گہرا دوست دوسرے گہرے دوست سے کوئی سوال نہیں کر سکے گا۔ یبصرونہم، وہ دکھائے جائیں گے ان کو، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے دوست، لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ اتنا جو ہے پریشر ہوگا قیامت کے زلزلے کا، تباہی کا۔ یود المجرمون، چاہیں گے تمام مجرم لوگ، کاش یفتدی، وہ فدیے میں دے، بدلے میں دے، من عذاب سے، یومئذ، اس دن کے، بے بنی ہے، ساتھ اپنے بیٹوں کے۔ خونی رشتے جو ہے ان کے اندر اتنے دوری ہو جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا کہ باپ اگر مجرم ہے، اللہ کے عذاب میں جانے والا ہے، تو اس کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ میری جگہ میرے بیٹوں کو عذاب میں داخل کر دے اور مجھے چھوڑ دے، میرے بدلے میں میرے بیٹوں کو عذاب میں داخل کر دے اور مجھے چھوڑ دے۔ جن بیٹوں سے اتنی محبت تھی دنیا میں، دنیا کا مال لوٹا ان بیٹوں کی خاطر، ہیرا پھیری کی، ظلم کیے ان بیٹوں کی خاطر، قیامت کے دن وہ باپ کہے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ میرے بیٹے، میری جگہ میرے بیٹوں کو جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ ہی، اور ساتھ اپنی بیوی کے۔ دوسرے نمبر پر وہ خواہش کرے گا کاش اللہ تعالیٰ میری بیوی کو میری جگہ جہنم میں پھینک دے تو مجھے چھوڑ دے۔ وآخی ہے، اور ساتھ اپنے بھائی کے۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرا بھائی جو ہے وہ اس کو میری جگہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے چھوڑ دے۔ وفصیلتہ ہی، اور اس کے خاندان، قبیلے کو، ساتھ اس کے خاندان یا قبیلے کے، یعنی اس کا قبیلہ جو ہے اس کو وہ جہنم میں ڈال دے میری جگہ پہ اور مجھ کو معاف کر دے۔ التی، وہ قبیلہ، یووی ہے، جو جگہ دیتا تھا اس کو، جو دنیا میں اس کی مدد کرتے تھے، اس کی حفاظت کرتا تھا، قبیلہ، خاندان۔ تو قیامت کے دن جو ہے اتنی قربانی دینے والوں لوگوں کے بارے میں انسان جو ہے کہے گا کہ کاش میرا قبیلہ اللہ تعالیٰ میری جگہ جہنم میں ڈال دے اور مجھے جو ہے جہنم سے بچا دے۔ ومن، اور سب ان لوگوں کو یا ان لوگوں کے ساتھ فی الارض، جو بھی زمین کے ہیں، جمیع، سب کے سب، ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ جو ہے میری جگہ جہنم میں ڈال دے اور مجھ کو بچا دے۔ ثم ینجی ہے، پھر وہ اللہ نجات دے دے اس کو، ساری دنیا اس کے بدلے میں جہنم میں ڈال کر اس کو بچا دے۔ یہ خواہش کرے گا مجرم۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کسی کو کسی کے بدلے جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ قانون دنیا میں نہیں چلتا ہے، دنیا میں بندے جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تو آخرت میں کیسے قبول کریں گے؟ جہاں اگر بیٹا پکڑا جاتا ہے تو پولیس جو ہے باپ کو جو ہے نہیں پکڑتی، بیٹے ہی کو پکڑتی ہے۔ بیٹا اگر جرم کرتا ہے
باپ جرم کرتا ہے تو پولیس باپ کو پکڑ کر لے جاتی ہے، بیٹے کو نہیں لے جاتی۔ تو جب یہ دنیا میں قانون نہیں چل سکتا تو قیامت کے دن کیسے چلے گا؟ انہا بے شک وہ جہنم لظا شعلہ مارے گی، جہنم جو ہے آگ کے شعلے جو ہے وہ بلند کرے گی، نزاعتاً وہ بہت زیادہ کھینچنے والی ہوگی، نزاع کے معنی کھینچنا، تنازع لفظ تنازع کے معنی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کر کھینچنا۔ تو فرمایا کہ انہا بے شک وہ جہنم لظا شعلہ مارے گی، نزاعتاً کھینچنے والی ہوگی، للشوا واسطے چمڑوں کے، جو جہنم میں جائے گی ان کے چمڑے اتار کے رکھ دے گی آگ جو ہے جہنم کی۔ تدعو وہ پکارے گی من ان لوگوں کو، ادبرا جنہوں نے پیٹھ پھیری تھی اللہ کے دین سے، وتولا اور انہوں نے منہ پھیرا تھا۔ یہ جہنم کی آگ جو ہے قیامت کے دن ان کو پکارے گی، مجرمین کو، جنہوں نے اللہ کے دین سے، اللہ کے حکموں فیصلوں نصیحتوں سے پیٹھ پھیری تھی، وتولا اور انہوں نے منہ پھیرا تھا۔ وجمع اور ان لوگوں کو جو ہے کے لیے وہ جہنم جو ہے ان کو پکارے گی جنہوں نے مال جمع کیا، فاوعیٰ پس وہ اس کو گنتا رہا، دنیا میں مال اس کے پاس تھا، اس کو رکھتا رہا، گنتا رہا، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اللہ کی مخلوق پر خرچ نہیں کیا، بس مال جمع کر کے اس کو گن کر رکھتا رہا اور بڑا خوش رہا۔ یہ تھی اس کی دنیا کی زندگی۔ اس کو جہنم کی آگ جو ہے وہ پکارے گی۔ ان الانسان بے شک انسان خلے کا پیدا کیا گیا ہے، خلوعاً جلد باز، انسان جو ہے اس کی فطرت میں جلدی ہے، وہ اپنے عمل کا معاوضہ جلدی لینا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں جو خواہش کرتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ میرے خواہش کے مطابق جلدی فیصلہ کر دے۔ اذا مسہ الشر جب چھوتی ہے اس کو حقیقی برائی، جزوعا وہ جزع فضا کرتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جب کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو فوراً جو ہے جزع فضا کرنا شروع کر دیتا ہے، ہائے بائے کرنا شروع کر دیتا ہے، پیٹنا شروع کر دیتا ہے، سر پیٹنا شروع کر دیتا ہے، کپڑے پھاڑنا شروع کر دیتا ہے، جب کہ اس کو کوئی تکلیف آتی ہے، حالانکہ اس کو صبر سے کام لینا چاہیے، صبر اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اور جب چھوتی ہے اس کو حقیقی بھلائی، اچھائی، منوعا تو پھر وہ جو ہے منع ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ جب اس کو دنیا کا مال مل جائے تو پھر اللہ سے، نیکی سے دور ہو جاتا ہے۔ غریب تھا، نمازیں پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، دولت آ گئی، نمازیں چھوٹ گئیں، قرآن چھوٹ گیا، جو ہے علاقے کا ساجہ ماجہ گامہ بن گیا، عورتیں جو تھیں غربت میں جو ہے پردے میں تھیں، عاجزی مسکینی والی تھیں، انہوں نے دوپٹے اتار دیے، دوپٹے گلوں میں آ گئے اور وہاں سے بھی ختم ہو گئے، اور پھر وہ جو ہے علاقے کی جو ہے وہ چدرانیاں بن گئیں۔ تو یہ ہے انسان کی جو ہے سوچ کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اچھائی دیتا ہے تو رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اس کو بھلائی دیتا ہے تو پھر وہ اللہ سے اور نیکی سے اور اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ منوعا منع ہونے والا، یعنی دور ہونے والا ہو جاتا ہے نیکی سے، بھلائی سے، دین سے، اللہ سے۔ الا المصلین سوائے حقیقی نمازیوں کے۔ یہ نمازی ہیں جو مستقل مزاجی جو ہے دکھاتے ہیں
کہ مشکلات میں وہ صبر کرتے ہیں، ہائے بائے نہیں کرتے، اور اگر خوشحالی مل جائے، دنیا کا مال مل جائے، نعمتیں مل جائے، تو وہ دین کو نہیں چھوڑتے ہیں، رب کے باغی اور جو ہے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو حقیقی نماز پڑھنے والے ہیں، الذین نماز پڑھنے والے وہ لوگ ہم جو علی صلاتہم اوپر اپنی نمازوں کے دائمون ہمیشہ رہنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ لی، رمضان آیا تو پڑھ لی، رمضان گیا تو چھٹی، نہیں۔ نمازی وہ جو ہمیشہ اپنی نمازوں پر دائمون ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ فی اموالہم، بیچ مالوں ان کے، حق ہے، معلوم، جانا پہچانا، یعنی وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں ایک مقررہ مقدار جو ہے زکوٰۃ کی، اس کو وہ مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ مقدار جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کرتے ہیں۔ للسائل، واسطے مانگنے والوں کے خرچ کرتے ہیں، والمحروم، اور واسطے نہ مانگنے والوں کے۔ محروم کے معنی جو مانگنے سے محروم ہیں، یعنی نہ مانگنے والے ہیں، وہ حقدار ہیں، جو ہے غریب ہیں۔ ایک وہ غریب ہیں جو مانگتے ہیں، ایک وہ غریب ہے جو مانگنے سے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں، نہیں مانگتے ہیں۔ تو ایسے دونوں لوگوں کو اللہ کا مال جو ہے رکھنے والے جو ہے دونوں کو دیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین، 7 دن حقیقی بدلے کے۔ نمازی حقیقی وہ ہیں جو بدلے کے دن، قیامت کے دن پر جو ہے وہ تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ وہ قیامت کے حساب و کتاب کو یصدقون، اس کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی سچ مانتے ہیں۔ آج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بس آٹے میں نمک کے برابر ہی ہے، ورنہ ساری قوم جو ہے وہ آخرت کے ایمان سے بالکل خالی ہے۔ جو لوٹ مار، جو ظلم، جو بے رحمی، جو کچھ اللہ کی مخلوق کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، کرسیوں والے، جعلی علماء اور جعلی مفتی اور دیگر، یہ سب کچھ جو ہے ان کے اعمال بتاتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا کہ ہم نے حساب و کتاب کے لیے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ کسی کا ایک پائی جو ہے اس کا حق جو ہے یہ اپنے لیے حرام سمجھتے، کسی کے ساتھ قطعاً کوئی زیادتی نہ کرتے۔ یہ لوٹ مار، یہ ظلم، یہ سب بے رحمیاں دلیل ہیں اس بات کی کہ ان لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم، جو عذاب اپنے رب کے سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہیں، یہ وہ ہیں جو آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہیں اور آسائشوں میں جو ہے اس کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ یہ ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کی کہ وہ جو ہے اپنے مالوں میں غریبوں مسکینوں کا حق تسلیم کرتے ہیں، ہمیشہ نمازیں پڑھتے ہیں، اور مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں کو دیتے ہیں اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے، اور وہ قیامت کے دن کے حقیقی بدلے، اعمال کے بدلے پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں، وہ رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اور ڈرتے ہوئے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں لوٹتے، کسی کی پراپرٹی پر کسی پر جو ہے قبضہ نہیں، نجائز قبضہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے۔
جو نماز حقیقی نمازی ہیں، ورنہ یہ دیکھ لیں یہ سب لٹیرے، چور، ڈاکو، جعلی علماء اور مفتی جو ہے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مسجدوں میں امام مسجد بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، خطبے بھی دیتے ہیں، اور قوم کو لوٹتے بھی ہیں، قوم کا پیسہ حرام بھی کھاتے ہیں۔ اور ان سیاستدانوں نے ان جعلی علماء اور مفتیوں کو مختلف عہدے، مختلف ادارے بنا رکھے ہیں۔ کوئی علماء کونسل ہے، کوئی وفاقی شرعی عدالت ہے، کوئی مولوی مشیر ہے گورنمنٹ کا، کوئی اسمبلیوں میں ہے، کوئی سینٹ میں۔ اس طرح جو ہے ان کو انہوں نے مختلف عہدے دے رکھے ہیں تاکہ یہ ہمارے خلاف بولنا بند، منہ بند رکھیں۔ سیاستدانوں نے یہ سب جعلی ادارے بنا رکھے ہیں، علماء کونسل، ان میں سے کسی کو نہ سورۃ فاتحہ کا پتہ ہے، نہ سورۃ کافرون کا پتہ، تو علماء کونسل بن گئے، وہ سب چور، ڈاکو، لٹیرے، حرام خور۔ اس طرح وفاقی شرعی عدالت کہ جو ہے جعلی علماء جو ہے، مفتی جو ہے، وہ انہوں نے، گورنمنٹ نے ان کو جو ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے جو ہے شرعی عدالت بنائی ہوئی ہے۔ آج تک جو ہے کسی کو انصاف اس قوم کو ملا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حقیقی علماء ہوتے تو اس کفر کو مسلط نہ کرنے دیتے، اس کفر کی مخالفت کرتے کہ یہ جو ہے عدل و انصاف نہیں دے سکتا یہ کافروں کا فتنہ جو ہے، لیکن وہ آرام سے جو ہے کھا پی رہے ہیں، لاکھوں روپے ہر مہینے لوٹتے ہیں قوم کو اور مزے سے کھا رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے قوم کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ فرمایا ان عذاب ربہم، بے شک عذاب ان کے رب کا غیر و مأمون نہیں ہے، امن دیا جانے والا۔ اللہ کا جو عذاب ہے اس میں امن و سلامتی نہیں ہوگی، بہت زیادہ اذیت اور تکلیف ہوگی اللہ کے عذاب میں۔ غیر و مأمون نہیں، وہ امن دیا گیا، اللہ کے عذاب میں کوئی امن سلامتی نہیں ہوگی۔ الذین، وہ لوگ، ہم جو لفروجہم، واسطے اپنی شرمگاہوں کے، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حقیقی نمازی، اللہ کے ماننے والے، اپنی شرمگاہوں کو پاکیزہ رکھتے ہیں، برائی سے گریز نہیں کرتے۔ الا سوائے علی ازواجہم، اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانہم، دائیں ہاتھ ان کے یعنی لونڈیوں کے۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات جو ہے، جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ، پس بے شک وہ، غیر ملومین، نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے۔ جو اپنی بیویوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی جھڑکی نہیں ہے، کوئی ان کو جو ہے برا کہنا نہیں ہے ان کے لیے۔ فمن ابتغى، پر جو شخص چاہے گا، وراء ذالک، وراء علاوہ ذالک، اس کے، جو اپنی بیویوں، لونڈیوں کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ ناحق، ناجائز تعلقات قائم کرے گا، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم العادون، وہی ہیں حقیقی زیادتی کرنے والے، قانون توڑنے والے۔ جو بیویوں اور لونڈیوں کو چھوڑ کر کسی اور عورت کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرے گا، یہ اللہ کے قانون کو توڑنے والے لوگ ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بے اماناتہم، واسطے اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور واسطے اپنے وعدوں کے، راعون، رعایت کرنے والے ہیں، دیکھ بھال کرنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ کسی کی امانت ہے ان کے پاس تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ عہد ہے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، عہد کو توڑتے نہیں ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو ہے جنتی لوگ، ایمان والے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، بشہاداتہم، ساتھ اپنی گواہیوں کے، قائمون، قائم رہنے والے ہیں۔
جو دنیا میں جس جگہ انہوں نے گواہی دینی ہے اسلام کے حق میں یا کسی شخص کے حق میں سچی گواہی دینی ہے تو اس پر وہ قائم رہتے ہیں، وہ دھمکیوں سے مرعوب ہو کر، خوف زدہ ہو کر گواہی سے جو ہے دستبردار نہیں ہوتے، کیونکہ فیصلے جو ہے ان کی بنیاد جو ہے گواہی ہے، سچی گواہی ہے۔ اس لیے جو گواہ بنتے ہیں تو اپنی گواہیوں پر وہ قائم رہتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ ہم جو علی صلاتہم، اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون، وہ حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، کوتاہی، سستی، غفلت نہیں کرتے، وقت پر جو ہے جماعت کے ساتھ مرد جو ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، عورتیں بھی، بچے بھی۔ اولئک، یہ لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، مکرمون، عزت دیے جانے والے۔ یہ نمازی، یہ لوگوں کی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے، رعایت کرنے والے، اپنی گواہیوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، گواہیوں پر قائم رہنے والے، اور یہ جو ہے اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے حلال تعلقات قائم کرنے والے ہیں۔ اور یہ لوگ جو قیامت کے فیصلے جو ہے، بدلہ جو ہے اعمال کا، اس پر اس کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اپنے مالوں کو مانگنے والوں اور نہ مانگنے والوں پر خرچ کرتے ہیں، اپنی نمازوں پر جو ہے وہ ہمیشہ ان کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ خوش نصیب ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو مصیبت پریشانی میں جزا فضا نہیں کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، اور اگر مال و دولت زیادہ آ جائے تو خرمستیاں نہیں کرتے بلکہ اللہ کے سامنے اور زیادہ جھکتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو لوگوں کا ناحق مال جو ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، یہ وہ خوش نصیب ہیں سارے کے سارے۔ اولئک فی جنات مکرمین، یہ لوگ بیچ باغوں کے ہوں گے، عزت دیے جانے والے، ان کو جنت میں عزت کا مقام دیا جائے گا، عزت سے اللہ تعالیٰ اپنے مہمان بنائیں گے ان کو۔ فمال الذین، پس کیا ہے واسطے ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، قبل کا، طرف آپ کی، قبل کے معنی طرف، کا آپ کی، مہطعین، وہ دوڑ کر آ رہے ہیں۔ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کفر بھی کرتے ہیں تو آپ کی طرف دوڑے بھی آتے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، گروہوں کی صورت میں۔ یہ کفر بھی کرتے ہیں آپ کا، آپ کے دین کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ گروہوں کی صورت میں دائیں طرف سے، بائیں طرف سے جو ہے وہ دوڑے آ رہے ہیں آپ کی طرف۔ کس لیے؟ یہ خواہش لے کر کہ پیغمبر جو ہے ہمیں جنت دلوا دے، ہمیں جہنم سے بچا دے۔ تو جہنم سے تو وہی بچیں گے جو کفر کو چھوڑ دیں گے، ایمان یقین قبول کر لیں گے، وہ جہنم سے بچ جائیں گے۔ ایطمع، اللہ پوچھتے ہیں کیا طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان یدخلا، کہ وہ داخل کیا جائے گا، جنت نعیم، جنت نعمتوں کی میں۔ کیا یہ کافر جو آپ کی طرف دوڑے آتے ہیں، کہ آپ ان کو جو ہے جہنم سے بچا دیں اور جنت جو ہے اس میں داخل کروا دیں، کیا یہ اس بات پر لالچ کرتے ہیں یہ کہ ان کو نعمتوں کی جنت میں داخل کر دیا جائے گا ان کی خواہش پر؟ صرف خواہش پر جنت نہیں ملے گی۔ جنت کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ کفر کو چھوڑ کر ایمان حاصل کرنا ہے، خالص سچا ایمان، اور پھر اس ایمان کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی ہے۔ زندگی کا ہر کام جو ہے وہ اس ایمان کے مطابق، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور فیصلوں کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، زندگی کے تمام عمل، تو وہ حقدار ہوگا جنت کا۔ صرف خواہشوں سے، طمع سے، لالچ سے جنت نہیں ملے گی کسی کو۔
جس طرح دنیا میں جو ہے کوئی خواہش کرے کہ میرا مکان ہو، تو خواہش کرنے سے اس کو مکان نہیں اللہ تعالیٰ دے دیتے۔ مکان حاصل کرنے کے لیے پلاٹ لینا ہے، اس کے لیے پیسے پہلے جمع کرنے ہیں، پھر اس پلاٹ خریدنا ہے، پھر پلاٹ پر مکان تعمیر کرنے کے لیے مٹیریل جو ہے اس پہ خرچ کرنا ہے، بہت لمبا کام ہے۔ تو صرف جو ہے جنت کے مکان، جنت کی جو ہے نعمتیں جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے نہیں مل جائیں گی۔ یہاں کوئی بیٹھ کر خواہش کرے کہ مجھے آج جو ہے کوئی مجھے سیب کھلا دے، کوئی کیلے کھلا دے، تو صرف خواہش سے نہیں ملے گی، عمل سے۔ تو فرمایا کہ آیتمع کل امرئ، کیا طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے ہر شخص منہم ان میں سے، ان یدخل، یہ کہ وہ داخل کر دیا جائے جنت نعیم، جنت تمام نعمتوں کی میں، کلا ہرگز نہیں۔ یہ طمع لالچ سے جنت نہیں ملے گی، جنت ملے گی ایمان سے اور عمل سے۔ صرف لالچ کرنے سے جنت نہیں ملے گی، صرف خواہشیں جو ہے پالنے سے جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی خالص ایمان، اور اس خالص ایمان کے مطابق خالص عمل جو ہے اس کے لیے جنت ملے گی۔ تو یہ جو لوٹ مار مچا رکھی ہے بہروپیوں نے، خاص طور پر جعلی علماء مفتیوں نے مختلف اسمبلیوں میں، مختلف اداروں میں بیٹھ کر یہ سب حرام کھا رہے ہیں، اور خواہش جو ہے رکھتے ہیں جنت کی، تو خواہش سے ملے گی۔ یہ حرام چھوڑیں گے، حلال کھائیں گے، قوم سے جو ہے کافروں کا فتنہ ختم کریں گے، اللہ کی آسمانی دین کو نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کی طرح نافذ کریں گے، تو پھر جنت ملے گی۔ یہ کافروں کے فتنے مسلط کر کے جنت کی خواہش کرنا، اس سے جنت نہیں ملے گی۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان لوگوں کو، مما، اس چیز سے، یعلمون، جس کو وہ جانتے ہیں۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے، ایک قطرے سے پیدا کیا ہے، اتنی حقیر قطرے سے، اور انسان بن کر پھر ہمارے مخالف بن جاتے ہیں، ہمارے انکاری، ہمارے باغی بن جاتے ہیں، ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حلال روزی کھاؤ، لوٹ مار نہ کرو، قوم کے ساتھ دغا نہ کرو، قوم کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہماری مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ اپنی حقیقت کو نہیں دیکھتے کہ ان کو کس چیز سے ہم نے پیدا کیا ہے۔ گھٹیا قطرے سے ہم نے ان کو پیدا کیا، انسان بنایا ہے، اور یہ ہمارے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ فلا اقسم، بس میں قسم کھاتا ہوں، لا زائد ہے، برب المشارق کے، رب تمام مشرقوں کے کی، والمغارب، اور تمام مغربوں کی، تمام مشرقوں اور مغربوں کے میں رب کی میں قسم کھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے ہیں۔ انا، بے شک ہم، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے ہیں، الا، اوپر اس بات کے، ان نبدل، یہ کہ ہم بدل دیں، خیراً، بھلائی کو، منہم، ان میں سے، ہم جو ہے ان میں سے کئی لوگوں کو جو ہے ہم چاہیں تو ان کو ہم خیر عطا فرما دیں، بھلائی عطا فرما دیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہم آگے گزارے جانے والے۔ ہم ان کو جو ہے ان کی حالت تبدیل کر سکتے ہیں، ان کے جو ہے بدوں کو نیک بنا سکتے ہیں، برائی چھڑا کر نیکی پر لگا سکتے ہیں، اور ہم اس قدر طاقت رکھتے ہیں کہ ہم سے کوئی آگے نہیں جا سکتا، کوئی ہم سے جو ہے وہ بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتا، سب کے سب ہماری گرفت میں ہیں۔ وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم سبقت دیے جانے والے، یعنی ہم سے کوئی آگے نہیں گزر سکتا، ہماری گرفت سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ فذرہم، بس چھوڑ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو، یخوضوا، یہ جھگڑتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیلتے رہیں۔ یہ کافر جو ہے یہ خام کا بغیر دلیل کے جو ہے اسلام کے خلاف جو ہے جھگڑے لیے پھرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اسلام کے خلاف، یہ اسلام جی تلوار سے پھیلا ہے،
اسلام جی عورتوں کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ ان کو گھر سے نہیں نکلنے دیتا، ان کو جو ہے آزاد نہیں پھرنے دیتا، طرح طرح کے جھوٹ اسلام پر لگاتے ہیں اور اس طرح بلا دلیل جو ہے جھگڑے کرتے ہیں، اور انہوں نے اسلام کو کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیں، آپ ان سے میں نپٹوں گا، ان سے حتیٰ یہاں تک کہ یلاقو وہ ملاقات کریں، ملیں، یومہم دن اپنے کو، الذی وہ دن یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ ان کو اس قیامت کے دن میں ان کے جو ہے وہ مجھ سے جو ہے اپنے دن کو، قیامت کے دن کو جو ہے جس کا وعدہ دیا جاتے ہیں وہ ان پر آئے گا، وہ اس دن کی ملاقات کریں گے، بے شک وہ انکار کرتے جائیں، انکار کرتے اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر لیں، اللہ کی مخلوق پر ظلم کر لیں، آخرت پر ایمان، آخرت کا انکار کر کے، لیکن وہ دن ان پر آ کر رہے گا۔ یوم اس دن یخرجون وہ نکلیں گے من الاجداث سے، تمام قبروں میں سے، سراعاً تیزی سے، اللہ جھڑکی کے انداز میں کن کہیں گے، جھڑکی جس میں اس حکم میں جھڑکی پائی جائے گی، تو کن کہیں گے تو سب کے سب قبریں جو ہے وہ پھٹیں گی اور وہ ان کے جسم تیار ہو کر وہ قبروں سے باہر آ جائیں گے اللہ کے حکم سے، سراعاً تیزی سے، جب جو ہے یوم یخرجون من الاجداث سے، اس دن وہ نکلیں گے تمام قبروں میں سے، سراعاً تیزی سے، صورت کے معنی تیزی، جلدی، کأنہم جیسے کہ وہ الی نصب طرف بت خانوں کی، یوفضون وہ بھاگ رہے ہوں، جس طرح دنیا میں مشرک جو ہے اپنے بت خانوں کی طرف بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں، اس طرح جو ہے میدان جب قبروں سے نکلیں گے تو میدان معاشر کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے، کوئی جو ہے سست نہیں چلے گا، کوئی نہیں بیٹھ جائے گا، کوئی نہیں، سب دوڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا خاشعتاً جھکنے والی ہوں گی، ابصارہم نظریں ان کی کافروں کی، مجرمین کی نظریں جو ہے وہ جھکی ہوئی ہوں گی، ندامت کی وجہ سے، پشیمانی کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے جو ہے نظریں جھکائے ہوئے ہوں گے۔ ترحقہم ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو ذلتاً، ذلت نے، ان پر اللہ کی ذلت برس رہی ہوگی، کافروں پر، نافرمانوں پر۔ ذالک الیوم یہ خاص دن ہے، الذی وہ دن، کانوں تھے وہ دنیا میں، یوعدون وعدہ دیے جاتے، یہ وہ قیامت کا دن ہے جو ان کو دنیا میں جس کا وعدہ دیا جاتا تھا کہ قیامت کا دن جو ہے آنے والا ہے، اس کے لیے کچھ کر لو، قیامت کے لیے کوئی نیکیاں کما لو، یہ ظلم چھوڑ دو، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ لو جی دوبارہ پڑھ لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادہ سوال کیا سائل، ایک سوال کرنے والے نے، بے عذاب ساد عذاب، واقعہ ہونے والے کے، للکافرین واسطے کافروں کے، وہ عذاب ہے، لیسا نہیں ہے، لہو واسطے اس عذاب کے، دافع کوئی دفاع کرنے والا، کوئی روکنے والا۔ وہ اللہ کا عذاب کافروں کے لیے ہوگا، ایمان والوں کے، کھرے ایمان والے نیک عمل کرنے والوں کے لیے وہ عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے نافرمانوں، کافروں کے لیے وہ عذاب ہوگا، اور اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ من اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا، ذی المعارج جو اللہ تمام بلندیوں والا ہے۔ معارج سے لفظ معراج، معراج کے معنی بلندی، عروج، عروج کے معنی بلندی، تو وہ جو ہے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ذی المعارج وہ بلندیوں والا ہے، وہ ساتوں آسمان سے اوپر اس کا عرش ہے، عرش کے اوپر اس کی کرسی ہے، کرسی کے اوپر اس کی ذات ہے۔ تمام جو بلندیاں ہیں وہ اللہ کے نیچے ہیں، وہ سب بلندیوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکہ تو چڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں تمام فرشتے، والروح اور روح الامین جبریل علیہ السلام، الیہ طرف اس اللہ کی، فی یومن ایک دن کے، بیچ ایک دن کے، کان مقدارہ ہے مقدار اس
دن کی 50,000 سنۃ سال، 50,000 سال تک تیز رفتار گھوڑا جو ہے وہ بھاگتا رہے تو یہ زمین سے آسمان تک خلا جو ہے سفر جو ہے وہ اتنا بنتا ہے۔ 50,000 سال تک مسلسل گھوڑا جو ہے دن رات دوڑتا رہے، جتنا سفر طے کرے گا وہ سفر زمین سے آسمان تک جو ہے وہ اتنا سا سفر ہے۔ لیکن فرشتے اللہ کے جو پروں والے ہیں وہ ایک ہی دن میں یہ سارا سفر جو ہے وہ طے کر دیتے ہیں، جبریل علیہ السلام بھی اور دیگر فرشتے بھی۔ فاصبر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، صبراً جمیلا، صبر اچھا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، یرونہ، دیکھتے ہیں اس کو، بعیداً دور، اس دن کو جو ہے قیامت کے دن کو جو ہے وہ دور دیکھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو قریب۔ وہ اللہ کے وعدے کا، حساب و کتاب کا دن جو ہے اس کو وہ کافر جو ہے، منکر جو ہے بڑا دور دیکھتے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھتے ہیں۔ ان کو جو ہے ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کا ایمان ہی نہیں ہے قیامت کے دن پر۔ یوم، اس دن، تکون السماء، ہو جائیں گے تمام اپنا آسمان، کالمہل، مانند پگھلے ہوئے تانبے کے۔ پیچھے ہم پڑھا کرائیں گے آسمان پگھل جائیں گے اور تلسٹ کی مانند ہو جائیں گے۔ تلسٹ کہتے ہیں تیل اور پانی کی ملاوٹ کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان ایسے پگھل جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے تمام پہاڑ، کالعہن، مانند حقیقی روئی کی، روئی کے ذروں کی طرح ان کی پہاڑوں کی بڑی بڑی چٹانیں جو ہے وہ ٹوٹ کر قیامت کے زلزلے سے ذروں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ لا یسأل، نہیں سوال کرے گا، حمیمن، کوئی گہرا دوست، حمیمن، کسی گہرے دوست سے۔ یبصرونہم، وہ گہرے دوست دکھا دیے جائیں گے ان کو، ایک دوسرے کو جو ہے گہرے دوست دکھا دیے جائیں گے، پھر بھی قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکیں گے۔ ہر شخص کے ذہن پر جو ہے قیامت جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی، قیامت کا بوجھ ہوگا۔ فرمایا یود المجرم، چاہیں گے مجرم، لو یفتدی، کاش کہ وہ بدلے میں دے دیں، من عذاب یوم اذن، اس دن کے عذاب سے، بے بنی ہے، ساتھ اپنے بیٹوں کے۔ مجرم چاہیں گے کہ اپنے بیٹے دے کر اللہ تعالیٰ کو اپنی جگہ جو ہے وہ جہنم سے بچا لیں، بیٹے دے کر، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ وصاحبت ہی، اور وہ بدلہ دیں ساتھ اپنی بیوی کے، یعنی جہنم جو ہے سے بچنے کے لیے اپنی بیوی جو ہے وہ دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ میری بیوی کو میری جگہ جہنم میں بھیج دے، مجھے بچا لے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ وہ آخی ہے، اور ساتھ اپنے بھائی کے بدلہ دیں گے، یا اللہ میرا بھائی میری جگہ لے لے جہنم میں ڈالنے کے لیے، مجھے چھوڑ دے، نہیں ہوگا ایسا۔ فرمایا وفصیلت ہی، اور ساتھ اپنے خاندان کے، التی، وہ خاندان، تو بھی ہے جو اس کو جگہ دیتا تھا، جو اس کی دنیا میں حفاظت کرتے تھے، پناہ دیتے تھے، خاندان قبیلے والے، وہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرا سارا قبیلہ لے لے، میرے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ اللہ کہیں گے نہیں، ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ ومن فی الارض، اور جو بھی زمین کے ہیں، زمین سب کے سب جو ہے یا اللہ سارے کے سارے لوگوں کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، تو ایسا کام نہیں ہوگا۔ ثم ینجی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے، نجات حاصل کرنے کے لیے سب کے جو ہے سب کے لیے خواہش کرے گا کہ یہ سب مجھ سے لے لے، اللہ تعالیٰ میری جگہ جہنم میں سب کو پھینک دے، مجھے بچا دے، تو اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ جو جہنم میں جانے والا ہے اس کی جگہ کسی اور کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائی بنیامین کو جو ہے اللہ کے حکم سے اپنے پاس رکھ لیا، اپنا ٹوپا جو ہے اس کے سامان میں رکھ کر اللہ کے حکم سے ان کو اپنے پاس قید کر لیا،
تو بھائیوں نے مشورہ کر کے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہمارا باپ جو ہے اس بات کو، اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکے گا، اے وزیر تو ہماری جگہ کسی ایک کو رکھ لے، اس کو چھوڑ دے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم یہ ظلم نہیں کر سکتے، جس نے چوری کی ہے، جس کے سامان سے ٹوپا برآمد ہوا ہے، ہم اسی کو رکھیں گے، اس کے بدلے میں کسی کو نہیں رکھیں گے۔ یہ قانون دنیا میں نہیں چل سکتا، آخرت میں کیسے چلے گا کہ یا اللہ ساری مخلوق میرے بدلے میں جو ہے جہنم میں ڈال دے، مجھے جو ہے بچا دے؟ اللہ کس طرح کرے گا؟ یہ تو انصاف ہے ہی نہیں۔ کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہاں یہ ظلم ہوتے ہیں، دیہات میں یہ ظلم ہوتے ہیں، گاؤں میں، کہ چوری جو ہے وہ چودھری کا آدمی بچے جو ہے بچہ کرتا ہے اور پھنسا دیا جاتا ہے بیچارے غریب کے بچے کو۔ یہ گاؤں میں دیہات میں ایسے ظلم ہوتے ہیں۔ غلط کام چودھری کا بچہ کرتا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے غریب کے بچے کو۔ یہ ظلم یہاں ہو رہے ہیں۔ میں واقعات کو دیکھ کر یہ بات کر رہا ہوں، الزام نہیں لگا رہا ہوں۔ تو یہاں یہ ظلم ہو رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ ایسا ظلم نہیں کرے گا کہ قصور کسی کا اس کو جہنم میں پھینکنے، قصوروار کو جہنم میں پھینکنے کے بجائے جو ہے بے قصور کو پھینک دے جہنم میں، اس کے بدلے میں یہ نہیں ہوگا۔ یہ انہا بے شک و لظا، وہ آگ جو ہے لظا شعلہ مارے گی، جہنم کی آگ سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اور آگے جو ہے آئے گا کہ شعلے اتنے بڑے ہوں گے جیسا اونٹ جو ہے، زرد رنگ کے اونٹ جو ہیں، اور اس سے بھی بڑے جیسے محلات ہوتے ہیں، بڑے بڑے شعلے جو ہے جہنم سے نکلیں گے آگ کے۔ تو لظا کے معنی شعلہ مارے گی۔ نزاعتاً، وہ آگ کھینچ لینے والی ہوگی، للشوا، واسطے چمڑوں کے۔ مجرمین کے جہنم میں جو آگ ہے وہ ان کے چمڑے کھینچ لے گی۔ جلسا دے، دوسرے مقام پہ قرآن پاک میں ان کے چمڑے جلسا دے گی، جلا دے گی۔ تدعو، وہ پکارے گی، آوازیں دے گی جہنم، من، ان لوگوں کو، ادبا، جنہوں نے پیٹھ پھیری اللہ کے دین سے، اللہ کے پیغمبر سے، اللہ کے قیامت کے دن سے پیٹھ پھیری، وتولا، اور منہ پھیرا، جس نے انکار کر دیا کوئی دین نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، ہم جو مرضی کریں، ہم بدماش ہیں، ہم چودھری ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ان ظالموں کو جو ہے جہنم جو ہے پکارے گی۔ وجمع، اور اس نے مال جمع کیا، فاوعیٰ، بس وہ اس کو گنتا رہا۔ اوعیٰ کے معنی اس کو گن گن کر رکھتا رہا۔ اوعیٰ سے ہے نکلا لفظ ہے وعاء، وعاء کے معنی سامان۔ ثم استخرجہا من وعاء اخیہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو رکھنے کے لیے اللہ کے حکم سے اس کے سامان میں ٹوپا رکھوایا، اور پھر تلاشی لیتے ہوئے سب کے بعد آخر میں جو ہے اپنے بھائی کے سامان سے، وعاء، سامان سے وہ ٹوپا نکال دیا۔ تو وعاء لفظ سے اوعیٰ فعل ماضی بن گیا کہ وہ اس کو سامان بنا کر گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے، مال کو خرچ نہیں کرتا اللہ کے راستے میں۔ یہ شخص جو ہے اس کو پکارے گی آگ، آوازیں دے گی۔ ان الانسان، بے شک انسان، خلق، پیدا کیا گیا ہے، ہلوعا، جلد باز، اس کی فطرت میں جلدی ہے کہ رزلٹ جلدی مجھے مل جائے۔ اذا مسہ الشر، جب چھوتی ہے اس کو برائی، جزوعا، وہ جزا فضا کرتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر، اور جب پہنچتی ہے اس کو بھلائی، منوعا،
وہ نیکیوں سے جو ہے وہ منع ہو جانے والا ہو جاتا ہے، پھر نیکیوں کو چھوڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، قرآن چھوڑ دیتا ہے، بھلائی نیک کام چھوڑ دیتا ہے جب مال آ جائے۔ للمصلین، سوائے نمازیوں کے۔ حقیقی نمازی جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، جزا فضا ہائے وائے نہیں کرتے، اور خوشحالیوں میں جو ہے وہ اللہ کی نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کا قرآن نہیں چھوڑتے، نیکیاں نہیں چھوڑتے، جو حقیقی نمازی ہیں۔ الذین، حقیقی نمازی وہ لوگ، ہم علی صلاتہم، جو اوپر اپنی نمازوں کے دائمون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، فی اموالہم، بیچ مالوں، جن کے حق ہے، معلوم، جانا پہچانا، جن لوگوں کو اللہ نے رزق دیا ہے اور ان کے رزق میں اللہ کا جانا پہچانا حق ہے، غریبوں کا زکوٰۃ کی صورت میں وہ اس زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، دیتے ہیں، للسائل، واسطے مانگنے والوں کے، والمحروم، اور نہ مانگنے والوں کے۔ وہ مستحق لوگ، غریب لوگ، خستہ حال لوگ، جو مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور نہیں مانگتے ہیں شرم و حیا کے لیے، عزت کے لیے، دونوں پر وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کا مقررہ زکوٰۃ کا نصاب جو ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین، 7 دن حقیقی بدلے کے، وہ قیامت کے بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، وہ اس سے انکاری نہیں ہوتے ہیں، حقیقی نمازی جو ہوتے ہیں۔ المصلین، جو حقیقی نمازیں پڑھنے والے ہیں، ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ یہ جتنے بھی چور، ڈاکو، جعلی علماء، مفتی ہیں، یہ جعلی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر یہ حقیقی نمازیں پڑھتے تو یہ کافروں کے فتنے کا ساتھ ہی نہ دیتے، یہ کوئی عہدہ ہی نہ لیتے، بائیکاٹ کرتے سورہ کافرون کے حکم کے مطابق۔ یہ سب جعلی نمازیں پڑھتے ہیں، جعلی سارے کاروبار کرتے ہیں۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ، یصدقون، جو تصدیق کرتے ہیں، بیوم الدین، 7 دن حقیقی بدلے کے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو، من عذاب ربہم، اپنے رب کے عذاب سے، مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربہم، بے شک عذاب ان کے رب کا، غیر و مامون، نہیں ہے امن دیا جانے والا۔ اللہ کے عذاب میں کوئی امن سلامتی نہیں ہوگی، بہت شدید قسم کی تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم لفروجہم، جو بعد سے اپنی شرمگاہوں کی، حافظون، حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت، یا جو مالک ہوئے، ایمانہم، دائیں ہاتھ ان کے، فإنہم غیر ملومین، پس وہ نہیں ہیں ملامت کیے جانے والے۔ فمن ابتغى، جو شخص چاہے گا، وراء، علاوہ ذالک، اس کے، جو بیویوں اور لونڈیوں کے علاوہ کوئی کسی کے پاس کوئی جنسی تعلقات قائم کرے گا کسی غیر عورت کے ساتھ، فاولئک، پس یہ لوگ، ہم العادون، وہی ہیں حقیقی قانون توڑنے والے، زیادتی کرنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم جو امانات ہیں، واسطے اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور واسطے اپنے وعدوں کے، راعون، حفاظت کرنے والے ہیں، رعایت کرنے والے ہیں، خیال رکھنے والے ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ راعی کے معنی ہوتا ہے چرواہا، جو اپنی بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو راعون کے معنی دیکھ بھال کرنے والے جو ہے، اور رکھوالی کرنے والے، حفاظت کرنے والے۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم بشہاداتہم، جو ساتھ اپنی گواہیوں کے، قائمون، قائم رہنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ جو کلمہ شہادت پڑھا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، وہ اس گواہی پر قائم رہتے ہیں۔ کافر تشدد کریں، جو مرضی کریں، وہ اس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی پر وہ قائم رہتے ہیں۔ جان جاتی ہے، چلی جائے بے شک، قربان ہو جائے جان، گھر جو ہے چھین لیا ظالموں نے، بچے چھین لیے ہیں، سب کچھ برداشت ہے، لیکن کلمہ کی شہادت جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ اور اسی طرح جو ہے، جو حق گواہی ہے لوگوں کے اندر، اللہ کے دین کی حکم اور فیصلوں کی گواہی پر وہ قائم رہتے ہیں۔
والذین، اور وہ لوگ ہم علی صلاتہم، جو بھی اوپر اپنی نمازوں کے حافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک، یہ لوگ، فی جنات، بیچ باغوں کے ہوں گے، مکرمون، عزت دیے جانے والے۔ فمالے، پس کیا ہے، للذین واسن، لوگوں کے، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، کافروں کو کیا ہو گیا ہے، قبلہ کا، طرف آپ کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مہطعین، دوڑ کر آنے والے ہیں، عن الیمین، دائیں طرف سے، وعن الشمال، اور بائیں طرف سے، عزین، گروہوں میں، گروہ در گروہ آپ کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ ان کو جنت کی گارنٹی جو ہے وہ دے دیں، لیکن اندر سے وہ کافر ہیں۔ جیسا بھی یہ ہمارے منافق جو ہیں کرسیوں والے، یہ خواہشیں ہیں ان کے دل میں کہ ہم جنت میں جائیں، اور ان کے دل میں یہ بھی ہے کہ جائیں گے ہم جنت میں، لیکن جنت کی امید، یہ جنت ان کو جو ہے یہ لوٹ مار سے، یہ ظلموں کے ذریعے جنت نہیں ملے گی۔ جنت ملے گی خالص ایمان اور خالص عمل کے ذریعے۔ ایتماء، کیا طمع کرتا ہے، لالچ کرتا ہے، کل امرئ، ہر شخص، منہم، ان میں سے، ان یدخل، یہ کہ وہ داخل کیا جائے، جنت النعیم، جنت نعمتوں کی میں، کلا، ہرگز نہیں۔ جن لوگوں کا جو ہے آخرت پر ایمان نہیں ہے، کفر کرتے ہیں، اللہ کے دین کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں، کافروں کے فطرے کو مانتے ہیں، اس کو مسلط کیے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے یہ لوگ لالچ کرتے ہیں کہ ان کو جنت، ہماری جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کا دین کا کفر کر کے یہ کافروں کے فتنے اور اپنے بنائے من گھڑت دین جو ہے ان پر چلیں گے اور ان کو اللہ جنت اپنی دے دے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کے دین کے دشمن، اور پھر یہ اللہ کی دشمنی کے ساتھ جو ہے اللہ کی جنت کے مالک بن جائیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ انا خلقناہم، بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو، مما، اس چیز سے، یعلمون، جس کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں، ان کو اپنی تخلیق کا پتہ ہے کہ اللہ نے ایک قطرے، حقیر قطرے سے ان کو پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ متکبر بنے پھرتے ہیں، اللہ کے باغی اور سرکش بنے پھرتے ہیں، اللہ کے نافرمان بنے پھرتے ہیں، اللہ کی زمین اور مخلوق پر اللہ کی اطاعت کی بجائے، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی بجائے یہ کافروں کی اطاعتیں کرتے ہیں، ان کے فطرے مسلط کر کے بیٹھے ہیں۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، برب المشارق، مشرقوں کے رب کی، والمغارب، مغربوں کے رب کی، انا، بے شک ہم، لقادرون، البتہ ہم قدرت رکھنے والے ہیں، طاقت رکھنے والے، علی، اوپر اس بات کے، ان نبدل، یہ کہ ہم بدل کر دیں، خیراً، بھلائی، منہم، ان میں سے، ہم چاہیں جن کو جو ہے بھلائی عطا فرما دیں کافروں میں سے، وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہیں ہم آگے گزارے جانے والے، ہم سے کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے۔ فذرہم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے ان کو، زر کے معنی چھوڑ دیجئے، ہم ان کو، ان کافروں منافقوں کو چھوڑ دیں، ظالموں کو چھوڑ دیں، جو کرتے ہیں کرنے دیں ان کو، یخوضوا، وہ جھگڑتے رہیں، وَیَلْعَبُوا، اور وہ کھیلتے رہیں۔ یہ کافر منافق جو ہے بغیر دلیل کے اسلام کے خلاف جو ہے یہ جھگڑے اور کھیل تماشے بناتے رہیں، ان کو جو ہے اس حال میں چھوڑ دیجیے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ یلاقوا، وہ ملیں، یوم، ہم اپنے دن کو، الذی، وہ دن، یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، ان کو قیامت تک چھوڑ دو، ان کو جو جھگڑے انہوں نے پیدا کی ہیں خام خواہ بغیر دلیل کے، یہ ان کے جھگڑوں کو، ان کے جنہوں نے اس دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے کہ جی یوسف علیہ السلام نے تو کفر کا عہدہ لے لیا تھا، یوسف علیہ السلام نے کوئی اسمبلی، کوئی سینٹ کا عہدہ نہیں لیا تھا لوٹ مار کرنے کے لیے، کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو جو ہے اسمبلیوں میں بیٹھ کر اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں کفر کا اسمبلیوں کی سیٹیں نہیں لی دی تھیں لوٹ مار کے لیے۔ یہ جو جھگڑے پیدا کرتے ہیں، کھیل تماشا بنا رکھا ہے اللہ کے حکموں کو، ان کو سزا مل کر رہے گی۔ خام خواہ یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے تو اپنے ملک میں جو قید 7 سال کا قید آ رہا تھا، اس کے مینجمنٹ کے لیے اس نے جو عہدہ لیا تھا انہوں نے، اور قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے بادشاہ سے کہا تھا کہ وَاجْعَلْنِی عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ،
اے بادشاہ مجھے زمین کے خزانوں پر نگران بنا دے، مجھے خزانوں کا وزیر بنا دے، میں پیداوار جو ہے زمین کی قحط کے 7 سالوں کے لیے میں اس کی مینجمنٹ کروں گا، اس کا انتظام کروں گا، یہ مجھے ذمہ داری دے دیں۔ انہوں نے لوٹ مار نہیں کا عہدہ نہیں لیا تھا کہ سینٹ میں اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے چوروں ڈاکوؤں کی حمایت کریں اور لاکھوں روپے ہر مہینے جو ہے قوم کے لوٹیں، انہوں نے اس لیے عہدہ نہیں لیا تھا۔ یہ جو ہے جھگڑے جو ہے بلا دلیل اور یہ کھیل تماشا جو ہے اسلام کے خلاف، یہ جو لوگ جو ہے یہ نہیں چھوڑیں گے تو ان کو چھوڑ دیں، ان کو ہم ان سے جو ہے بدلہ لیں گے، حتیٰ یلاقو یہاں تک کہ وہ ملیں گے، یوم ہم اپنے دن اللہ جس کو یوعدون جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یوم یخرجون من الاجداث اس دن وہ نکلیں گے تمام قبروں سے سرعان تیزی سے، کانہم جیسے کہ وہ الی نصب ان طرف بت خانوں کی، نصب کے معنی بت خانے، وہ جیسے کہ وہ قبروں سے اتنی تیزی سے نکلیں گے جس سے تیزی سے بت خانوں کی طرف جو ہے مشرک جاتے ہیں، اس سے جو ہے قبروں سے تیزی سے نکل کر جو ہے وہ میدان معاشر کی طرف دوڑیں گے، یوفزون وہ پہنچتے ہیں، جس سے اپنے بت خانوں میں جو ہے تیزی سے پہنچتے ہیں، اس قبروں سے نکل کر تیزی سے میدان معاشر میں پہنچیں گے، یوفزون کے معنی پہنچتے ہیں، خاشعتاً جھکی ہوئی ہوں گی ابصارہم نظریں ان کی، طرح کو ہم ڈھانپ رکھا ہوگا ان کو ذلت نے، ذالک الیوم یہ خاص دن ہے، الذی وہ دن کانوا یوعدون جس کا وہ دنیا میں وعدہ دیے جاتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔